نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج کی آیات ہم شروع کر رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ شروع سورہ سے 20 آیت تک 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 1 تھی جماعت جو ہے متقین کی، اور یہ میں آپ کو تفسیر کروا رہی ہوں درس قرآن سے۔ نمبر 1 جماعت تھی متقین کی، اور نمبر 2 تھی کفار کی، اور نمبر 3 تھی منافقین کی۔ ان کے اوصاف، جزا سزا کا اور ان کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد ایک سمجھدار انسان کو تقوی کا شوق پیدا ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد تمام انسانوں سے خطاب کر کے دعوت توحید دی جاتی ہے۔ اس لیے تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا مطلب، عبادت ہے کیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مکمل فرما برداری کرنا، خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور عبادت صرف وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے ارکان اسلام ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت پوری زندگی ہے، ہمارا پورا وے آف لائف جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے جو ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں اس میں بھی جو ہم دعائیں پڑھ کے ذکر کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے تابع فرمان ہو جانا۔ معرف القرآن سے ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا اور درخواست کی گئی ہے اس کا جواب سورہ بقرہ کی 2 آیت میں دیا گیا، اور ہدایت قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا۔ پہلی 3 آیات میں مومنین، متقین کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر 2 آیات میں کھلے طور پر ہدایت کے مخالفین کا، اور 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کا جو اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے گروہی تقسیم نسب، وطن، زبان، رنگ کی بنیادوں پر نہیں بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہے۔ ہدایت کو ماننے والی ایک قوم اور نہ ماننے والی دوسری قوم، جن کو سورۃ المجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا ہے۔ اب مذکورہ 2 آیات یعنی 20 اور 21، ان 2 آیتوں میں تینوں گروہوں کو خطاب کر کے قرآن کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت بڑے واضح دلائل کے ساتھ دی گئی ہے کہ ذرا بھی سمجھ والا انسان توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ تو فرمایا، یا ایھا الناس، الناس عربی میں مطلق انسان کے لیے بولا جاتا ہے، بلکہ معنی ہی مطلق انسان ہے، یعنی یہ تینوں گروہ اس میں آ گئے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 ہی گروہ ہیں دنیا میں، ایک متقین ہے، ایک کافرین ہے، اور ایک منافقین ہے۔ تو اب یہ تینوں کو جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ فرمایا، عبادت کرو اپنے رب کی، اور یہاں رب کے بجائے اللہ یا کوئی اور اسماء حسنیٰ میں سے نام نہیں لیا گیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کو ایک حقیر قطرے سے تدریجی
پرورش اور تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا، سمیع و بصیر، عقل اور ادراک والا ماہر انسان بنا دے۔ اس کی بقا اور ارتقاء یعنی سسٹیننس اور ایوولوشن کے وسائل مہیا کرے۔ جاہل سے جاہل انسان بھی اگر غور کرے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ اور کسی میں نہیں، نہ کسی اور مخلوق میں، نہ پتھر تراشے ہوئے بتوں میں، یہ سب اپنی بقا اور وجود میں اسی ذات وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ دوسری کوئی ہستی مستحق عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جملہ گروہوں سے خطاب کر کے متقین سے کہا گیا کہ اپنی عبادت اور اطاعت پر ہمیشہ قائم رہ کر ترقی کی کوشش کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اور گنہگار مسلمانوں سے کہا گیا کہ گناہ سے باز آ کر مکمل اطاعت اختیار کرو۔ کفار سے کہا کہ مخلوق پرستی یعنی بت، جانور یا اپنی ہی جیسی مخلوق کی عبادت چھوڑ دو، توحید پر قائم ہو جاؤ، ایک اللہ کو مانو۔ منافقین کے لیے تنبیہ کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، اس لیے کہ اسی وحدہ لا شریک نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے قومیں گزر گئیں ان کو بھی، اور تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی وہی ہے۔ لہٰذا اگر دنیا اور آخرت کی فلاح یا نجات چاہتے ہو تو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ تعریف الفرقان سے آتا ہے کہ اس آیت میں پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اور جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی موجودہ لوگوں کو اور تم سے پہلے آنے والی نوع انسانی کی سب نسلوں کو پیدا کیا، ان کو سب کو ہزارہا نعمتیں عطا کیں، ان گنت چیزیں مہیا کیں جو قیاس اور گمان سے بڑھ کر تھیں، عیش اور آرام مہیا کیا، حد اور حساب سے زیادہ وسائل دیے۔ سب سے بڑی بنیادی نعمتیں ہیں یہ سب چیزیں۔ اول کیا چیز آتی ہے اس میں؟ یعنی زندگی، توانائی، صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ پھر اس عظیم نعمت یعنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یعنی کھانا پینا، رہائش، غذا کا وافر بندوبست کیا۔ پھر انسانوں سے کہا گیا کہ اے بنی آدم، اس امر پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے اجداد کو، تمام نوع انسانی کو خلق کیا۔ اس حقیقت پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اپنے رب سے غافل ہوئے تو فلاح کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا، اور ادھر مشاہدے کی دعوت دی گئی، غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اپنے اوپر دیکھو، اپنے نیچے دیکھو، پھر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے کرم اور احسان کو دیکھو جو مسلسل جاری ہے۔ یہ قدم قدم پر ہزاروں دل آویز مناظر لیے ہوئے ہے، نعمتوں سے مالا مال ہے، مگر یہاں زمین کے نظاروں اور حسن و جمال کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک صفت کا ذکر ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے زمین انسان کا مستقر ہے، اس کا ٹھکانہ اور بسیرا ہے، اور اوپر آسمان کو چھت بنا دیا، رات کو اس میں ستارے ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا ہیرے جڑ دیے گئے ہیں، چاند آسمان کا مسافر لگتا ہے، کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہزاروں نشانیاں ہیں۔ پھر دن کو سورج اسی میں سے طلوع ہوتا ہے، دن بھر اس کے گنبد سے گزر کر شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، مگر یہاں بھی ایک ہی نشانی کا ذکر ہے، اور وہ ہے پانی برسانے والے بادلوں کا جو برس کر زمین کو سیراب کرتے ہیں، زرخیز بناتے ہیں، مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، اس سے
پھر طرح طرح کے فرحت بخش، شیرین، لذیذ اور زندگی کو قائم رکھنے والے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ انار، انگور اور اس طرح کی اور سبزیاں، ترکاریاں اور ہر قسم کے اجناس جو بدن کی ضروریات کو کفالت کرتی ہیں۔ اور یہاں صرف ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کو کرۂ ارض پر آباد ہوتے ہی فراہم کر دی گئی تھیں۔ پھلدار درخت پہلے سے موجود تھے، اناج والی فصلیں خود رو تھیں۔ جب انسان اس زمین پر وارد ہوا تو یہ زمین اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ آسمان سایہ کرنے کے لیے حاضر تھا، ہوائیں تازگی لیے ہوئے چلتی تھیں، بادل برس کر نباتات اور حیوانات کی افزائش کا باعث بنتے تھے۔ اس خوان نعمت کو دیکھ کر انسان اول نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی اطاعت اور بندگی کو اپنے کردار کی اساس بنا لیا، اور اس فطری ماحول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے قرآن حکیم اب اس دور کے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ اس رب کریم کی بندگی کو اپنا شعار بناؤ۔ اور یہ میں آپ کو تعریف الفرقان سے کروا رہی ہوں۔ اب اپنا شعار بناؤ، جہالیت کے جھوٹے خداؤں کو اس کا شریک نہ بناؤ، یعنی عبادت کرو اسی کی، صرف اس کی جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ یہاں واضح اعلان فرما دیا گیا ہے اس بارے میں۔ زمین آسمان کا خالق، کائنات کا مالک، اس کو قائم رکھنے والا، اپنے حکم پر چلانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے، کوئی نہ اس کا ثانی ہے اور نہ ہی شریک ہے۔ اسلام کا اساسی اصول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حاکمیت مطلق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، جن پر یہ کتاب نازل کی گئی۔ تورات اور انجیل کو ماننے والوں تک اللہ کی ہدایت پہنچ چکی تھی، وہ پوری طرح صحیفوں کی تعلیمات سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، پھر بھی وہ عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اس برے انجام سے مسلمانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ دانستہ یا نادانستہ اللہ کے رسول کو جو تمہارے لیے قرآن لائے ہیں خدائی میں کسی طور بھی شریک نہ کرنا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں غلوف نہ کر بیٹھنا، ان کو خدائی مسند پر نہ بٹھا دینا، وہ تو صرف اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر بہت واضح طور پر ہمیں پچھلی قوموں کے انجام بتا کر یہ احساس دلا دیا گیا ہے کہ شرک جو ہے اس سے ہر صورت بچنا ہے، اور اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اندادن کا جو لفظ ہے یہ ند سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی ساتھ کسی اور کو یا اس کی الوہیت میں، ذات میں، صفات میں شریک کرنا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ منع ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہاں فرما دیا کہ اگر ان کو یہ منصب نہیں دیا جا رہا تو ہم کسی عام انسان یا کسی چیز کو کیسے مان سکتے ہیں۔ اب معرف القرآن میں مزید اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اس آیت میں النفسی اور آفاقی نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہے زمین کو انسان کے لیے ایسا فرش بنایا، نہ تو پانی کی طرح ہے کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت کہ استعمال ہی نہ کر سکے، بلکہ ایسا متوازن بنایا ہے کہ تمام انسانی ضروریات پوری کر سکے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی برسایا، اگرچہ پانی بادلوں سے برستا ہے، یہ ہم جانتے ہیں اور سائنس ڈسکور کر چکی ہے، مگر محاورات میں اوپر سے آنے والی ہر چیز کو آسمان سے آنا ہی کہتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت جو ہے وہ بارش بتائی، یعنی پانی برسایا۔ تو سورہ واقعہ میں بھی آیات 68 اور 69 میں آتا ہے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو یہ سورہ واقعہ میں بھی یہ ملتا ہے۔ پانی کے ذریعے
پھل پیدا فرمائے جو انسان کی غذائی لذت ہے۔ انسان کا کام محنت کرنا ہے، درخت اگانے، پھل نکالنے میں قطعاً اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چاروں ایسی نعمتیں ہیں جو کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی، لہٰذا حکم دیا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ، اسی کے لیے، اس اکیلے کے لیے ہی عبادت کرو۔ ابن کثیر سے ہے کہ اس میں باری تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں، یعنی کہ ان آسمانوں کی رفعت، وسعت، چھوٹے بڑے ستارے، سیارے، زمین کو چاروں طرف سے محیط سمندر، اس میں اور زمین کے ساکنین کا مستقر، مختلف شکلوں اور رنگوں کے پہاڑ، انسانوں جانوروں کے بھی کئی طرح کے رنگ، مختلف زبانیں اور انواع و اقسام کے نباتات، پھل جن کے ذائقے، خوشبوئیں، شکلیں، رنگ مختلف ہیں، حالانکہ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام اشیاء پر غور کرنے سے باری تعالیٰ کے وجود، اس کی عظیم قدرت اور حکمت اور اپنی مخلوق کے ساتھ لطف و کرم، رحمت اور احسان کو معلوم کرو، محسوس تو کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی یہ خالق ہے جو کہ تمہارا رب ہے۔ درس قرآن سے ہے کہ اس سورہ میں پہلا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ کہ پوری نوع انسانی کو دے دیا گیا حکم، اور پہلی ممانت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے کی گئی۔ یہی اسلام کی سب سے پہلی تعلیم بھی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، نہ کسی کو اس کا شریک بناؤ اور نہ ہی اس کی جیسی کوئی مثال جانو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ پچھلی تفسیر میں بھی گزرا ہے، کہ اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی، اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کام یعنی کہ شرک کا نہیں کرتے، لیکن ہم بعض دفعہ اپنی گفتگو انداز میں شرک کا شائبہ لے آتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بخاری الادب المفرد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہتے ہیں اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے شرکیہ جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس میں ہم کسی اور کو، مخلوق کو اللہ کے ساتھ شامل کر لیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کو تیری اولین دعوت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور یہی توحید ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کرنا، انا پرستی کرنا۔ اور توحید کیا ہے؟ اپنی انا کو دفن کرنا، یعنی کہ میں کچھ نہیں، میں عبد ہوں، اور اسی طرح اپنے بعد کسی بھی مخلوق کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کو رکھنا، برابر بھی نہیں رکھنا، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ، محبت میں، خوف میں، جھکنے میں، اس کے آگے عاجزی میں، توکل میں، بھروسے میں، سب میں اسی کو سمجھنا اور کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ انہوں نے کہا،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی تعریف میں مبالغہ کرنے لگا، جیسے کہ ہم لوگ مسلمان بھی بڑے بڑے خطیب جو ہیں وہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، ایسے جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی حد سے آگے بڑھا دیا۔ کیا کہو؟ عبداللہ و رسول، اور کیوں کہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے رسول ہیں۔ تو اگر پیغمبر کو بھی بندگی کے مقام پر اٹھائیں گے تو یہ بھی شرک میں ہی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی۔ یہاں پر انداز میں ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے درس قرآن سے ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ قرآن پاک جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کے 2 اصول ہیں جو بنیادی ہیں۔ ایک توحید کا اقرار، جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اور کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ دوسرا تصدیق رسالت ہے، یعنی پچھلی آیات میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے جا چکے ہیں اور اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی جاتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانے کے مناسب معجزات عطا کیے گئے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے، مگر ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مگر کفار مکہ اور مشرکین عرب کو وحی الہی میں شک و شبہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود تصنیف کرتے ہیں اور لوگوں کو کلام الہی کہہ کر سنا دیتے ہیں۔ اس الزام کو دلیل کے ساتھ رفع فرمایا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک ہی صورت اسی مثال جیسی۔ مخالفین اور منکرین قرآن کو چیلنج دے دیا گیا کہ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس میں کچھ شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو تم اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ تم اہل زبان ہو، اسی قوم، اسی ملک، اسی شہر کے افراد ہو، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں۔ تم شعر و شاعری، سخن پروری، قوت میں مشتاق ہو، مجلسوں میں شاعری اور خطبات کا مقابلہ کرتے ہو، تو نہ پورا قرآن، نہ آدھا، بلکہ اس کی سب سے چھوٹی سورہ کے برابر ہی تصنیف کر کے دکھا دو۔ تم تو دعوی زبانی میں فصاحت اور بلاغت میں کمال کرنے والے ہو، تو اس سے بہتر فصیح اور بلیغ بنا سکتے ہو۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے سارے مددگاروں کو، فقہا کو، علماء کو، جن و انس کو جمع کر کے ان سے مدد حاصل کر کے اس کی مثل ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ یہ 1500 سال سے کھلا ہوا قرآنی چیلنج ہے جو اپنے بے نظیر اور بے مثل ہونے کی دلیل ہے۔ معرف القرآن سے ہے کہ ثبوت توحید کے بعد اب رسالت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ توحید کے ثبوت کے لیے حق تعالیٰ کے چند ایسے کام مذکور تھے جو کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی برسانا، اس کے ذریعے زمین سے نباتات اگانا۔ اب رسالت کے ثبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتایا گیا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں حیرت انگیز معجزات کے مالک تھے، مگر سب سے بڑا علمی معجزہ آپ کا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے جو ان انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوتے تھے اور انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر قرآن حکیم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اسی لیے اس میں
صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، اس میں تمام انسانیت سے خطاب ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر تم کو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں تردد ہے تو اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے، تم قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کی مثل بنا لاؤ اور سارے جہان میں سے جس سے مدد لینا چاہو لے سکتے ہو۔ تعریف الفرقان سے ہے۔ اب فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات اور خالق پر ایمان کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام قرآن کی صورت میں نازل فرما رہا ہے۔ یہ کلام یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے اور تم بے یقینی میں مبتلا ہو تو اس کی صداقت کا روشن ثبوت دیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام تخلیق نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلام کا انسانی توفیق اور قوت تخلیق کی آخری گنجائشوں سے بعید اور بالاتر ہونا اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم تم کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں، تم اللہ کے کلام جیسی بلیغ اور اکمل سورہ تیار کر کے دکھاؤ، اور تمہارے اکیلے کی قید نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، ان کا ممدد اور معاون تو باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے اپنے جو چچا تھے وہ بھی ان کے خلاف تھے، جتنے بھی ان کے تھے رشتہ دار تقریباً وہ سبھی خلاف تھے۔ تو فرمایا تم سب شک کرنے والے، انکار کرنے والے، قرآن پر اعتراض کرنے والے سارے دوستوں حمایتوں کے ساتھ مل بیٹھو، یکسو ہو کر اپنے تمام تر تخلیقی جواہر بہم کر لو، پھر سب مشترکہ کوشش کر کے قرآن کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت اس کے ہم پلہ بنا کر دکھا دو۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ یہ چیلنج اس سے پہلے مکہ میں کئی بار دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھا دو۔ اب مدینہ پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، اور جو پچھلی مطلب پہلے اس کا ذکر ہوا اس کے لیے جو ہے وہ صورتیں اور ان کی آیات بتائے دیتے ہیں کہ سورہ یونس 38 آیت میں دیکھا جا سکتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 13 میں دیکھا جا سکتا ہے، بنی اسرائیل آیت 88 میں 88 میں، اور سورہ طور 33-34 میں۔ ان تمام صورتوں میں منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ چیلنج عام تھا اور ہے، سب کے لیے ہے۔ وہ لوگ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی اور مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار چیلنج کیا، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، اگرچہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے، اسلام سے ان کو سخت بغض تھا، مگر وہ اس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر تھے۔ جو شخص بھی قرآن مجید میں تدبر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ظاہری و باطنی، لفظی اور معنوی اعتبار سے اپنے دامن میں اعجاز کے کئی پہلو لیے ہوئے ہے۔ بہرحال سارا قرآن حق اور صدق، عدل اور ہدایت پر مبنی ہے، اس میں کوئی فضول بات نہیں ہے، جھوٹ نہ افطرا ہے۔ سارا قرآن حد درجہ فصاحت اور بلاغت کا حسین مرقع ہے، اس میں حد درجہ حلاوت ہے، خواہ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو یا تفصیل کے ساتھ بار بار بیان کیا ہو۔ یہ ایک بار اس کی تازگی اور شادابی میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی جتنی دفعہ بھی اس کو آپ پڑھیں گے یہ آپ کو نیا ہی لگے گا۔ علماء کبھی اس سے نہیں اکتاتے، قرآن کے وعدوں سے دل اور کان کھل جاتے ہیں، سلامتی کے گھر اور عرش الہی کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وعید اور تہدید کا بیان ہو تو ٹھوس اور جامد پہاڑوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ درس قرآن میں ہے کہ قرآن انسانی کلام نہیں،
اس کی نظیر پیدا کرنا انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے، آج تک کوئی اس کا مثل نہ لا سکا۔ شام، دمشق، مصر، بیروت، فلسطین میں لاکھوں عیسائی اور یہودی جن کی مادری زبان عربی ہے، ان میں ایسے ادیب اور ماہر زبان موجود ہیں جنہوں نے لغات عربیہ میں ضخیم کتابیں لکھ ڈالیں، مگر ایک سورہ لکھنے کی جرات نہ کر سکے اور ابھی تک نہیں ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا عربی کا ماہر اور اس میں ید طولہ رکھنے والا ہے، اس پر اتنا ہی کلام قرآنی کا رعب غالب آ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ اس کی دی ہوئی خبریں اور پیش گوئیاں لفظ پر لفظ پوری ہوئیں۔ مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں جیسے کہ ہمیں ایک اور جگہ پر بھی ذکر ملتا ہے کہ جنات کو یہ بہت اہمیت دیتے تھے جو عرب تھے، تو جنات کو لے کر بہت سی ان کے اندر توہمات تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جن بہت طاقتور ہے، ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، اور ان کے بعد جن کو قابل قدر مقام حاصل تھا وہ ان کے شعراء تھے، یعنی جنوں کے بعد جن کو قابل قدر مقام حاصل تھا وہ ان کے شاعر لوگ تھے۔ یہ قبیلوں کے نمائندے ہوتے تھے، یعنی اسپوک پرسنز ہوتے تھے۔ بڑائی بیان کرنی، کوئی اعلان کرنا یا شیخیاں بگاڑنی، تو یہ کون کرتا تھا؟ یہ شاعر کرتے تھے۔ ان کے ہاں نثر نہیں تھی، یعنی کہ عام سیدھی زبان نہیں بولی جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر عربوں کی کوئی کہانیوں کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ان کے ہاں اگر کوئی چیز تھی جس کو وہ قابل قدر سمجھتے تھے تو وہ شاعری ہی تھی، جس سے ان کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا، اور اس پر وہ اتراتے بھی تھے کہ اتنے بلند انداز سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ان کو یہ گمان بھی تھا کہ جو بہت اچھی شاعری کرتا ہے اس کو کوئی جن مدد کرتا ہے، جن کچھ القا کرتا ہے اس پر۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے کوئی جن ہے یا کوئی شیطان ہے۔ ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ فطرت الوحی ہوئی تھی، تو ایک مقام پر اس نے کہا کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ جب وحی کا نزول کچھ عرصہ منقطع ہوا تھا شروع میں، تو اس وقت ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے یہ چیلنج دیا گیا اور مقابلے کے لیے سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر دی گئی، اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ تو اس پر ان کے بڑے شاعر نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، اور اس نے شاعری ہی چھوڑ دی۔ اسی لیے ایک جگہ جن کا ذکر بھی آتا ہے کہ جنوں انس کی مدد لے لو، پر یہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ یہ چیلنج 1500 سال سے ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ چیلنج ابھی تک اسی طرح ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان جو ہے، یہاں شروع میں انسانوں سے خطاب کر کے ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر قسم کے شک سے باہر نکل آؤ، کیونکہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ دل سے شک و شبہات نکل جائیں پہلے ہی، ورنہ پھر اس سے بچنا جو ہے کہ شک میں مبتلا ہو کر پھر کیا ہوگا کہ آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اور اس کے لیے اگلی آیات میں جو ہے وہ وعید آ رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ شک سے نکل کر پورے پختہ یقین کی طرف آنا ہے۔ آیت نمبر 24 میں ہے، معرف القرآن سے ہے کہ اس آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی کہ وہ پچھلا چیلنج جو تمہیں دیا گیا ہے کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، اگر اس چیلنج کو تم پورا نہیں کر پاتے اور تم کر ہی نہیں سکو گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں بنا سکتے، کتنا ہی زور لگا لو، یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر
نہ کسی کی مجال ہے، نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے کہ اس کی مثال بنا سکے۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام کی، قرآن کی ایسی مخالف، ایسی دشمن کہ اس کو مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ان کو موقع دیا گیا کہ اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بنا لاؤ تو اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر ان کی غیرت کو بھی جوش دلایا گیا کہ تم یہ کام ہرگز کر ہی نہیں سکتے، مگر پوری قوم میں سے نہ اس وقت کوئی اٹھا، حالانکہ وہ بڑے ہی غیرت والے لوگ تھے۔ اس سے بڑا اور کون سا اعتراف ان کو عاجز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے آگے وہ لوگ عاجز ہو گئے تھے۔ اور یہی قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دیں، اور یہ قرآن کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی حیثیت میں باقی ہے۔ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی زندگی تک ہوتے تھے۔ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا؟ یہ معرف القرآن میں دیکھ لیں آپ، کیونکہ وہاں پر اس کی بہت ڈیٹیل آتی ہے جو کہ تقریباً 20 صفحات پر مشتمل ہے۔ تعریف الفرقان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پہلے چیلنج کیا جو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے پر تیار نہیں تھی، پھر خود ہی فرما دیا کہ تم ہرگز اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خواہ اپنی ساری ذہنی اور جسمانی طاقت اور مہارت کو جمع کر لو۔ یہ قوم اپنی زبان دانی، فصاحت اور بلاغت، خطابت اور جادو بیانی کے لیے تمام دنیا میں مشہور تھی۔ قوم کا بچہ بچہ خطیب، شاعر اور رجز خواں تھا۔ یہ فصاحت اور بلاغت پر نازاں قوم کوئی جواب نہ دے سکی۔ کعبۃ اللہ کے دروازے پر 3 آیتوں کی چھوٹی سی سورہ کوثر آویزاں کر دی گئی۔ ایک بڑے شاعر نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ یہ یقیناً انسان کا کلام نہیں، نہ اس کو کوئی جھٹلا سکا، نہ کوئی جواب دے سکا۔ عتبہ بن ربیعہ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کلام سنا تو اپنے ساتھیوں میں جا کر کہا، میں نے جو کلام آج سنا ہے، آج تک ایسا کلام کسی انسان سے نہیں سنا اور نہ سنوں گا۔ یہ اس کا اظہار بے بسی تھا۔ چنانچہ منکرین قرآن کو دعوت عام دی جا رہی ہے کہ سوچ سمجھ لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، پھر ہار جاؤ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، ورنہ کافروں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس میں یہ لوگ اور ان کے چھوٹے خدا، پتھر کے بت، جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور بتوں کا جلنا ان کے خود کے لیے تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن کافروں کے لیے روحانی عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ جسمانی عذاب بھی سخت تکلیف کا باعث ہوگا۔ اس آگ میں من جملہ ان چیزوں کے گندک والا پتھر بھی ہوگا جس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تہذیبی چیلنج کا انداز دیکھیے، کیسا دو ٹوک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کہ اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو بچو اس آگ سے جو جہنم کے منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، یعنی جہنم کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب وہ جہنم کہاں ہے اور وہ دروازے کیسے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر یہ تیار کی گئی ہے شک کرنے والوں کے لیے۔ اور شک کرنا کیا ہے؟ یہ یقین کی ضد ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ماننا، یقین کرنا۔ اور یہ جو انسانوں کو بھی ایندھن آگ کا بنایا جائے گا اور اسی سے جو آگ بھڑکے گی، تو وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے ہی آگ خود بخود بھڑکتی بھی ہے، زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے اور یقین اور ہدایت کی طرف ہمارے رخ موڑ دے، آمین۔ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، آیت نمبر 25 ابن کثیر سے ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے جب ایمان کا ذکر ہو تو کفر کا بھی ذکر
ضرور ہوتا ہے، اور اگر کفر کا ذکر ہو تو اس کے بعد ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ کافروں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کی جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان کے باغوں کے درختوں کے نیچے اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہر کستوری کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ یعنی جب یہ حدیث ہے اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، جب انہیں کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا۔ یحییٰ بن ابو کثیر کہتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے کستوری کے ہیں۔ چھوٹے خوبصورت بچے اہل جنت کے پاس پھل لے کر آئیں گے، وہ ان کو کھائیں گے، پھر اسی طرح کے اور لائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی تو یہی پھل لائے تھے، پھر لے آئے۔ بچے کہیں گے نہیں، انہیں کھا کر تو دیکھو، ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جنت کی کوئی شے دنیا کی کسی شے سے مشابہ نہیں ہوگی، ہاں البتہ صرف ناموں کی مشابہت ہوگی۔ جیسے کہ انار کی بات آئی ہے، انگور کی آئی، بیروں کی بات آئی ہے، تو یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناموں کے ساتھ بھی مشابہ ہوں یا دیکھنے میں بھی مشابہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس میں وہ ناشکری آتی ہے کہ یعنی کہ پھر وہی چیز آ گئی، نہیں، یہ خوش ہوں گے کیونکہ یہ مانوس ہوں گے نا کہ ہاں یہ وہی پھل تھے جن کو ہم حسرت سے دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم کھائیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہی لیتے ہیں، اور زیادہ میجورٹی انسانوں کی جو ہے وہ صرف دیکھ کر ان کو خوش ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جا کے یہ کیونکہ اس سے مانوس ہوں گے تو یہ خوش ہوں گے کہ یہ ہمیں دی جا رہی ہیں چیزیں۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں احادیث میں اور قرآن کی آیات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دکھا دیں تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہی آ رہا ہے، اور یہ طبری کی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی مردوں کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اہل جنت کی بیویاں گندگی اور ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ اب یہ گندگی تو سمجھ آتی ہے کہ یعنی کہ گندگی اور ناپاکی کیا چیزیں ہیں، تو ناپاکی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو آتی ہے ظاہری گندگی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری گندگی سے پاک رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی رشتے کے اندر جو ہے وہ کھچاؤ آتا ہے، جو ایک خوبصورت رشتہ ہے اس کے اندر تناؤ آتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ناپاکی وہ ہے اخلاق، یعنی باطنی ناپاکی، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ بے وفائی وغیرہ۔ تو ان سب سے وہ بیویاں جو ہیں وہ پاک ہوں گی، اور اس میں میل فیمیل دونوں آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے مراد سعادت اور کامرانی کی تکمیل ہے، یعنی وہ ان ابدی اور سرمدی نعمتوں میں پرامن مقامات میں ہوں گے جہاں نہ موت کا ڈر نہ بیماری کا خطرہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے۔ تعریف الفرقان سے ہے، کافروں اور منافقوں کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو جو عمل صالح کرنے والے ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، خوشخبری دے دیجیے، جو قرآن کی تعلیمات پر صدق دل اور خلوص نیت سے تمام مشکلات کا صبر اور استقامت سے سامنا کرتے ہوئے عمل پیرا ہوئے، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں دائمی عیش اور راحت ہے۔ قرآن کے موضوعات میں کچھ متشابہات ہیں جیسے جنت اور دوزخ، ان کی اصل حقیقت کا علم قرآن کے موضوعات میں
کچھ متشابہات ہیں، جیسے کہ ہمیں بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ ہیں، تو ان کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ان کے منصب رسالت کے پیش نظر اس کا کچھ حصہ مرحمت فرمایا گیا۔ شب معراج میں، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں، تو شب معراج میں دنیا اور آخرت کے ان تمام احوال سے آگاہ فرما دیا گیا تھا جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا ضروری تھا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی طبقہ خطہ انسانی کا ایسا نہیں ہے جسے ہدایت سے محروم کر دیا ہو، چنانچہ ہر قوم میں نبی اور رسول آئے اور انہی کی زبان میں وحی نازل ہوئی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا جن کی زبان دنیا کی فصیح ترین اور وسیع ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ ملک عرب مشرق اور مغرب کا سنگم ہے اور بین الاقوامی تجارتی مرکز ہے۔ یہاں سے دیا ہوا پیغام بہت جلدی تمام دنیا میں پہنچ سکتا تھا۔ اس میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے تاریخی واقعات، استعارے، محاورے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ناخواندہ یعنی ان پڑھ، سیدھا سادہ، درمیانی فہم والا، دانا بصیرت والا سب جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ بس اتنا جان لیا جائے، دل سے یقین کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے جو کبھی کسی نے نہ خواب میں دیکھی نہ خیال میں آ سکتی ہیں۔ جب دنیا کی نعمتیں اتنی پرکشش ہیں کہ انسان ان پر فدا ہے اور دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا، موت کا ذکر آئے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، تو پھر وہ کیا عالم ہوگا جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر اور فانی ہے۔ اس مختصر مدت میں خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکا جائے، اپنے بھائی بندوں رشتہ داروں سے بہترین اخلاق سے پیش آئیں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اچھی تربیت، اچھے عمل کریں تاکہ آخرت میں دائمی عیش و آرام مہیا ہوں۔ معرف القرآن سے ہے کہ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی گئی ہے، اور اہل جنت کو ایک ہی قسم کے مختلف پھل ایک شکل و صورت میں پیش کرنے کا مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان ہوگا۔ وہاں کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کا کوئی نسبت نہ ہوگی۔ جنت کی عورتیں تمام ظاہری باطنی اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی اور جنت کی نعمتوں کے فنا ہونے کا خطرہ نہ ہوگا۔ یہ دنیا کی فانی نعمتوں کی طرح نہیں ہوں گی۔ اہل جنت ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے کہ شروع میں خطاب فرمایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہاں پر حکم جو آیا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت کرنے کا، تو عبادت کرنا ایک عمل ہے، اس عمل کو کر کے ہی انسان جو ہے وہ تقویٰ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ختم ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔